أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Saim.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 تا 103 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر پڑھیں گے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا نعوذ باللہ، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس طرح کے کفر و شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ بعض مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن پاک کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اسی لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار یعنی مختصر طریقے کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمیں صرف اسی پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد واللہ عالم بالصواب یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ یعنی یہ ان کی گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، اور اس طرح کے تہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ فرشتے کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ جادو بھی اسی وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں اور پرہیزگار ہو جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر و ثواب ملتا، لیکن یہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور جانتے ہوئے بھی کہ یہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، بری بات ہے، تو پھر بھی اس کو سیکھتے ہیں اور برائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا تو ثواب جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔